مصطفیٰ کے شیدائے کم کبھی نہیں ہوں گے، مصطفیٰ کے شیدائے کم کبھی نہیں ہوں گے، ایک چراغ بجھتا ہے، ایک چراغ بجھتا ہے، ارے 100 چراغ جلتے ہیں۔ اس پروگرام کو اور آگے بڑھایا جائے، اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کی دنیا میں لے چلوں، میری خواہش ہے کہ میں خود 2-4-5 منٹ آپ حضرات کی خدمت کر سکوں۔ دوستو، آج جو حالات ہیں ہمارے سامنے اور لوگوں کے ذہن میں جو خیالات پیدا ہو گئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اور میں یہ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں کسی سیاسی اسٹیج پہ نہیں ہوں، میں کسی پالیٹکس کے اسٹیج پہ نہیں ہوں، بلکہ میں ایک دینی اسٹیج پہ ہوں، لہٰذا یہ مناسب نہیں کہ میں سیاست کی باتیں کروں، لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے، وقت ہے کہ بولنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں بولیں گے تو ہماری زبان پہ لوگ تالا لگا دیں گے، صرف اس لیے کہ ہم اپنی آواز کو کبھی نہ اٹھا سکیں۔ میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، ایک میڈیا کے ہمارے بھائی ہیں، میں ان کے ذریعے سے ملک ہندوستان کے تمام ان لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں نفرت پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں نفرت بانٹا جاتا ہے، مدرسے میں فساد پڑھایا جاتا ہے، بس مدرسے میں لوگوں کے دلوں میں صرف اور صرف نفرت بھرا جاتا ہے، میں ان حضرات کو آج کی اس پروگرام کے حوالے سے اور اس میڈیا کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے اندر نفرت نہیں پڑھائی جاتی، مدرسے کے اندر فساد نہیں پڑھایا جاتا، مدرسے کے اندر بغض و حسد نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے تو وہ انسانیت کی تعلیم ہے، مدرسے کے اندر اگر پڑھائی جاتی ہے تو وہ محبت کا پیغام ہے، مدرسے کے اندر اگر کوئی تعلیم دی جاتی ہے تو صرف اور صرف اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ارے ظالموں، آؤ آ کر کے ہمارے مدرسے کا سروے کرو اور دکھا دو کہ اگر ہم نے نفرت کے نام پہ ایک نون پڑھایا ہو، ہم نے فساد کے نام پہ ایک پھے پڑھایا ہو، ہم نے رائٹ کے نام پہ ایک آر پڑھایا ہو، ہم نے بغض و حسد اور کینہ کپٹ کے نام پہ ایک لیٹر، ایک حرف، ایک اکشر بھی اگر پڑھایا ہو، سب سے پہلے میرا گریبان پکڑ لینا اور مجھے منظور ہے جو تم مجھے سزا دو گے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم نے نفرت کے نام پہ نون نہیں پڑھایا، ہم نے فساد کے نام پر پھے نہیں پڑھایا، ہم نے بغض و عداوت نہیں پڑھائی، ہم نے کینہ کپٹ نہیں پڑھایا، ہم نے اخوت و محبت پڑھایا ہے۔ دوستوں اور ظالموں، دونوں آدمی، اب دونوں حضرات میری بات کو سن لیں کہ اسی مدرسے کا دین APJ عبدالکلام آزاد میسائل مین ہے، اسی مدرسے کا دین ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے قانون اور ہمارے سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن لکھنے میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ چلے تھے اور قانون لکھنے میں جنہوں نے مدد کی تھی، اور بھی تمام علماء کرام کے نام سر فہرست ہے، اگر گنایا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی۔ ریشمی رومال تحریک اٹھا کر کے دیکھ لو، دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام اور ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کے کارنامے دیکھ لو، جنہوں نے اس ملک کو دلہن کی طرح سجایا، ضرورت پڑی تو اپنا گردن پیش کیا، ضرورت پڑی تو اپنے بیوی کو بیوہ کیا، ضرورت پڑی تو اپنے بچے کو یتیم کیا، جام شہادت نوش کرنا پسند کیا، اپنا گلا کٹانا پسند کیا، لیکن اس ملک پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیا۔ شاعر سچ کہتا ہے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رہتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رہتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رہتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام سکھاتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو ایک سچا ہندوستانی ہوگا، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی میری من گھڑت باتیں نہیں ہے، یہ کسی فلسفر کی فلسفی نہیں، یہ کسی رائٹر کی کہانی نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی کے الفاظ نہیں، یہ کسی کی تقریر نہیں، بلکہ یہ ہمارے نبی کا کہنا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کی حفاظت تمہارے دلوں کے اندر ہو، اس ملک کی حفاظت تمہارے سینے کے اندر
سب سے پہلے اس ملک کی حفاظت کرو پھر تم آگے بڑھو. یہ سبق میرے نبی نے مجھے دیا. اور تم ظالموں کہتے ہو کہ یہ ہندوستانی نہیں, یہ دیش بھکت نہیں. ارے صاحب, میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں سیاسی اسٹیج پہ نہیں ہوں, میں دینی اسٹیج پہ ہوں. لہٰذا میں سیاست کی کوئی باتیں یہاں سے کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. دوستوں, میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کی دنیا میں لے کر کے چلوں, وہ 4 منٹ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا تھا. اور میں نے یہ اس لیے کہا کہ شاید مجھے وقت نہ ملتا, اور میں اس لیے بھی کہا کہ ایک میڈیا اس پورے پروگرام کو کوریج کر رہی ہے. شاید اس میڈیا کے حوالے سے میری یہ بات ملک ہندوستان کی حکومت کے کانوں تک پہنچ جائے, اور شاید ان کے سمجھ میں آ جائے, ان کو اللہ سمجھا دے, یا ان کے دلوں میں باتوں کو ڈال دے, یا ان کے لیے یہ پروگرام ہدایت کا ذریعہ ہی بنا دے. یہ تو بہتر میرا رب جانتا ہے. دوستوں, بہت آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کی دنیا میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں. تو آئیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس شعر کے ساتھ اپنے ایک مقرر کو دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں کہ منجمد خون کو موجوں کی روانی دے دے, منجمد خون کو موجوں کی روانی دے دے, پھر سے احساس فسردہ کو جوانی دے دے. ہزار راستے ہیں میری آنکھوں کے سامنے مگر مجھے تلاش ہے جس کی وہ راستہ دے دے. اسی کے ساتھ میں حضرت مولانا توقیر صاحب امام و خطیب جامع مسجد نرکٹیا گنج سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جناب اعلیٰ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمارے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. جناب حضرت مولانا توقیر صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب صدر, قابل صدر احترام حضرات علماء کرام, معزز سامعین, اور خصوصاً دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز اور موقر علماء کرام, اور ان میں خصوصی ہمارے خصوصی مہمان مولانا اخلاق احمد صاحب قاسمی اور قاری اخلاق احمد صاحب اور دیگر معزز حضرات, پردہ نشین مائیں اور بہنیں, ہمیشہ یہاں پروگرام ہوتا ہے اور یہاں کے لوگوں کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی جذبہ ہے, بہت ہی شوق ہے. یہ جذبہ اور شوق اخلاص کی بنیاد پر ہے. ایک فکر ہے خصوصاً قاری اشتیاق احمد صاحب کا, جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں, کہ کس طریقے سے ہماری بستی کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, یہاں سے دین کا دائی, دین کے شہدائی پیدا ہوں.
اس لیے خاص طور سے یہاں کے لوگوں کو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دیگر ان کے ساتھ جو اساتذہ کرام ہیں، جو مدرسے کے منتظمین ہیں، واقعتاً قابل مبارکباد ہیں کہ بھرپور ان کا ساتھ دیتے ہیں، قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں۔ بہت جگہ آدمی جاتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن یہاں کا نظارہ کچھ اور ہی ہے۔ گاؤں کا ایک ایک فرد زبان پر نہ ہو لیکن دل کے اندر ضرور ان لوگوں کو دعائیں دیتا ہے، جس کا نتیجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ نے اس روئے زمین پر 4 کتابیں نازل فرمائی، توریت، انجیل، زبور، قرآن کریم۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے اللہ نے اس روئے زمین پر بھیجے۔ آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کتابیں آئی، صحیفے آئے۔ تو جو کتابیں آئیں ان کو کلام اللہ بولتے ہیں، ان کو کتاب اللہ بولتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی بولتے ہیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ نے قرآن کریم کو بھیجا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اللہ نے خود تلاوت کی، جبریل کو سنایا، جبریل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین ہوتے ہوئے اس مدرسے تک پہنچا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جس کلام کو اللہ نے خود کیا ہو، جو اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہو۔ اللہ کی زبان کیسی ہے، اس کی ذات کیسی ہے، وہ وراء الورا ہے، ہمارے سوچ سے بہت ہی پرے ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے خود تلاوت کی ہو اور اس کلام کو ہم اور آپ تلاوت کریں، جو زبان اس کلام کو پڑھے، وہ زبان دنیا کی کسی بھی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو آنکھیں قرآن کریم کو دیکھے، اس آنکھ کے مقابلے میں دنیا کی کسی کی بھی آنکھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو ان آوازوں کو سنے، اللہ کے کلام کو سنے، وہ کلام بہت ہی بابرکت ہے، اور اس کا سننے والا کان بھی بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کے کان کے مقابلے میں دوسرے کان مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میری ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، اور اس کو بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا پاؤں زمین پر پڑے؟ فرشتے تم جاؤ، اپنا پر ان کے پیروں کے نیچے بچھا دو۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ پڑھنے والے بچوں کے پاؤں زمین پر پڑ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً فرشتوں کے پروں کے اوپر ان کے پیر پڑتے ہیں۔ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری ذات سے نکلا ہوا کلام پڑھنے والا اور اس زمین کے اوپر اپنا قدم رکھے، فرشتوں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔
تو اللہ نے قرآن کریم کو بھیجا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تاکہ اے محبوب آپ لوگوں کو جو ظلمت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کو ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ قرآن کریم جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کریم جو بھولے ہوئے لوگ ہیں ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ کے بندے اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو اللہ سے جو ہے جوڑتا ہے۔ جن کا تعلق، جن کی نسبت اللہ رب العالمین سے کٹ گئی ہے، یہ قرآن کریم اس کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جو ہے ملاتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اس لیے روز زمین کے اوپر بھیجا کہ تاکہ ساری انسانیت ظلمت کی تاریکی سے نکل کر، ظلمت کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آئے، ہدایت کی روشنی کے اندر آئے، اس کی زندگی بنے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے پہچانے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا۔ پھر قرآن کریم جس کا تعلق قرآن کریم سے جتنا ہوگا، یہ قرآن کریم ایک تھرمامیٹر ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میرا تعلق قرآن اللہ سے کتنا ہے، آدمی ایسی پیر بنا پھرتا ہے، بزرگ بنا پھرتا ہے کہ ہم تو حاجی صاحب ہیں، ہم تو نمازی صاحب ہیں، اور صف اول میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارا تعلق دو پروردگار سے بہت ہی مضبوط ہے۔ تو پھر آپ اس تھرمامیٹر سے اپنے آپ کو ناپیے، چاہے وہ حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، یا کوئی بھی فرد واحد ہو، ہر ایک آدمی اس تھرمامیٹر سے اپنے آپ کو ناپے کہ اس کا تعلق قرآن اللہ رب العالمین سے کتنا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ کتنا محبوب بندہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ کتنا پیارا بندہ ہے۔ اس کے ناپنے کا قرآن کریم ایک آلہ ہے، ایک تھرمامیٹر ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو اللہ سے اپنا تعلق جو ہے ناپے۔ جس کی نسبت قرآن کریم سے جتنی زیادہ ہوگی اتنا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، جس کا تعلق قرآن کریم سے جتنا ہوگا اتنا ہی تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ جتنی محبت قرآن کریم سے ہے اتنا ہی محبت اللہ رب العالمین کے اس بندے سے ہے۔ جس کی نسبت قرآن کریم سے جتنی ہے اتنی ہی نسبت اللہ رب العالمین سے ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ اپنے آپ کو بزرگی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو ولی صفت انسان سمجھتا ہے، تو پھر وہ بگلا بھگت ہے، وہ ایک مداری ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو سوچ رہا ہے کہ دنیا ہم کو سلام کرتی ہے، یا تو ڈر کی وجہ سے سلام کرتی ہے، یا یہ کہ تم نے بزرگوں کا جو چولا پہن رکھا ہے اس چولے کی بنیاد پر، تمہارے شیروانی کی بنیاد پر، تمہارے لمبے کرتے پہننے کی بنیاد پر لوگ تم کو سلامی داغ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس کے اندر خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اس کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہے، واقعتاً وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تھرمامیٹر سے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو ناپے کہ اس کا قرآن کریم سے تعلق کتنا ہے، کتنا تعلق اس کا قرآن کریم سے ہے، کتنی محبت ہے، کتنی نسبت ہے، کتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل سے ظلمت نکل گئی، میرے دل سے تاریکی نکل گئی ہے، میرا دل صاف و شفاف ہے، میں تو اللہ کا ولی بندہ ہوں، اس کو چاہیے کہ قرآن کریم سے اپنے آپ کو ناپے، اپنے آپ کو تولے۔ اگر اس کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہے، ہر وقت وہ قرآن کریم کی تلاوتیں کرتا رہتا ہے، قرآن کریم کی عزت کرتا ہے، قرآن کریم کو اپنا حرز جان بناتا ہے، قرآن پڑھنے والوں سے محبتیں کرتا ہے، قرآن کا درس دینے والوں سے محبتیں کرتا ہے۔ اگر اس کی نسبت قرآن اور صاحب قرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، جس
جس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اگر اس کی محبت قرآن سے بھی ہے، پڑھانے والے سے بھی ہے، جہاں پڑھایا جاتا ہے اس سے بھی جو ہے محبت ہے، تو واقعتاً وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس تھرمامیٹر سے ناپ لے، وہ اللہ کا محبوب بنتا نہیں ہے۔ تم شیر کے کھال اوڑھ کر گھومتے رہو، بھیڑیا کا کھال اوڑھ کر گھومتے رہو، بگلا بھگت بنتے رہو، ساری دنیا تم کو ولی اور بزرگ سمجھتی رہ جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ محبوب بندہ نہیں ہے۔ اس تھرمامیٹر سے اپنے آپ کو جو ہے ناپے، اپنے آپ کو تولے اور دیکھے اس کا تعلق قرآن سے محبت کرنے والوں سے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک تھرمامیٹر ہو گیا، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، وہ اپنے آپ کو اس حساب سے جو ہے ناپے، اپنے آپ کو اس سے جو ہے تولے۔ اگر اس پر کھرے اترتے ہیں، آپ کا تعلق، آپ کی نسبت، آپ کی محبت قرآن کریم سے ہے، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، قرآن کا درس دینے والے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو، قاری قرآن ہو، اگر ان سے آپ کا تعلق اچھا ہے، آپ کی نسبت اچھی ہے، آپ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدم قدم پر ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، واقعتاً وہ آپ اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہے جو آپ کو مصنوعی بزرگ بنا کر گھما رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اپنے آپ کو بھاگ رہا ہے۔ تو اب اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ گئے ہیں تاکہ بھاگنے نہ پائے۔ یہ چتر بجوا ہے نا، یہاں ہمارے رشتہ دار لوگ بستے ہیں، میلاد کے لیے بھی اگر کوئی بلاتا ہے دوڑے بھاگے آتے ہیں، اس لیے کہ اگر نہیں آئے تو پھر خیریت نہیں ہے، جو ڈانٹ سننی پڑے گی وہ الگ ہے۔ تو بہرحال آپ سنجیدگی سے آپ باتوں کو سنیے۔ قرآن کریم، کوئی آدمی حافظ قرآن ہوتا ہے، کوئی قاری قرآن ہوتا ہے، کوئی عالم قرآن ہوتا ہے، کوئی عامل قرآن ہوتا ہے، کوئی ناشر قرآن ہوتا ہے، کوئی داعی قرآن ہوتا ہے، لیکن بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو عاشق قرآن ہوتے ہیں۔ جو عاشق قرآن ہوتے ہیں ان کا تعلق قرآن سے ہر وقت چپکا رہتا ہے۔ آدمی جس سے محبتیں کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، پھر اس کا وہ دیوانہ ہوتا ہے، اس کا پاگل ہوتا ہے، اس کا مجنون ہوتا ہے، ہر وقت قرآن کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یا تو وہ خود پڑھے گا، یا دوسرے کو پڑھائے گا، یا پڑھنے والے کی مدد کرے گا، یا جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں مدد کے لیے جو ہے دوڑے گا، بس اس کو چین نہیں آئے گا۔ جدھر دیکھیے یا تو مدد کرنے والے کی مدد کر رہا ہے، قرآن پھیلانے والے کی مدد کر رہا ہے، پڑھانے والے کی مدد کر رہا ہے، ہر وقت وہ قرآن کا عاشق بنا ہوا ہے۔ کس طریقے سے ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قرآن سے تعلق رکھنے والے کو جو ہے ہو جائے۔ آپ قسم کھا کر بول دیجئے کہ تو جب مرے گا اللہ تیرے لیے کہے گا بدخلی فی عبادی، بدخلی جنتی میرے بندے، میری ذات سے نکلے ہوئے کلام کے لیے تو لوگوں کے درد ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں کے درد کے اوپر جو ہے جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے جو ہے پڑا رہتا تھا، دوسرے کے بچوں کے ناک سے نکلے ہوئے پھوٹوں کو صاف کرتا تھا، رات بھر بچے سوتے تھے اور تو ان کی نگرانی کرتا تھا، کہیں جاڑے کے موسم میں اس کے بدن سے لحاف نہ اتر جائے۔ یہ اللہ کا کلام پڑھنے والا ہے، میں اپنے رب کے پاس کیا جواب دوں گا کہ میرا عاشق، میرا کلام پڑھنے والا، میرا قرآن سننے والا رات بھر ٹھنڈی کے اندر سسو ہو رہا تھا اور تو رات بھر کھراٹے لے رہا تھا۔ یہ عاشق قرآن لوگ یہ رات بھر سوتے نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے کی ہر وقت جو ہے امداد کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے قاری اشتیاق صاحب کیسے گردن کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، گھر گھر کے اوپر جو ہے جاتے ہیں، لوگوں کی چھٹیوں کے اندر جو ہے ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ عاشق قرآن ہے، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام کو جو ہے پڑھتے ہیں، ان کے پروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ آپ ان کی جو ہے مدد کیجئے، یہ رشک کی بات ہے، یہ قابل فخر کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر آپ کی وسیع سے قاری اشتیاق صاحب کو اٹھایا ہے، آپ کو جو ہے اونچا جو ہے بڑھایا ہے۔ آپ کے گاؤں کے لیے کس طریقے سے اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام کی برکت
اللہ کی رحمتیں میری بستی کے اوپر نازل ہو جائے، کس طریقے سے ہر گھر کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، کس طریقے سے پورے علاقے کے لوگ قرآن سے منسلک ہو جائے، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائے۔ ہر وقت دیوانہ بنے رہتے ہیں، ہر وقت عاشق بنے رہتے ہیں، پاگلوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ سے ان باتوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسے پرفتن دور میں جہاں مدارس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جہاں تعلیم نصاب کو ختم کرنے کی بات آتی ہے، قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، سورتوں کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، ایسے ماحول کے اندر ایک آدمی سینہ سپر ہو کر گردن کی آپ کے سامنے جا رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، آپ کی خوشامدیں کر رہا ہے۔ خدا کی قسم ایسے وقت میں اگر ایسے لوگوں کی آپ نے مدد نہیں کی، ان کا امداد نہیں کیا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، تو یاد رکھیے پھر جبرائیل آنے والے نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی آپ کی رہنمائی کرنے والا جو ہے نہیں ملے گا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، جو غلطی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کیجیے، وہ کر رہا ہے کیا اس کی مدد کیجیے۔ تو کوئی آدمی عاشق قرآن ہوتا ہے یا عاشق قرآن لوگ ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے اس کو قرآن پڑھنے سے طبیعت بولیے نا نہیں اکتاتی ہے، قرآن وہ پڑھے گا اس کی طبیعت نہیں اکتائے گی۔ علماء نے چند چیزوں کو بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی طبیعت نہیں بڑھتی ہے۔ اب چند مثالیں، آسمان کو دیکھنے سے آدمی کی طبیعت نہیں بڑھتی ہے، بچپن سے لے کر ہم 55 تک پہنچ جاتے ہیں، روزانہ آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن آسمان کو دیکھنے سے طبیعت نہیں اکتاتی ہے۔ کوئی آدمی ہے جو بول دے کہ ہماری طبیعت اکتا گئی، دیکھتے تکتے میں تھک گیا، طبیعت نہیں اکتاتی ہے۔ موت تک آسمان کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی چاہت ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہی رہتا ہے۔ خانہ کعبہ جو حجاج کرام ہیں، آپ ان کی دل کی کیفیت جو ہے آپ جانیے، ان سے پوچھئے آپ اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ کر آئے ہیں، کیا آپ کی طبیعت خانہ کعبہ دیکھنے سے بھر گئی؟ وہ کہے گا کہ ایک بار اور دیکھ لیتا، دوبارہ دیکھ کر آتا، ایک بار اور دیکھ لیتا۔ خانہ کعبہ کو جتنی بار دیکھیے اتنی چاہت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اب اور دیکھ لیتا، اب اور دیکھ لاتا، لیکن طبیعت نہیں بھرتی ہے۔ آدمی کو پانی پینے سے طبیعت نہیں بھرتی ہے۔ بچپن سے آدمی پانی پیتا ہے اور 80 سال تک پہنچ گیا، کوئی آدمی نہیں کہتا کہ اب میں پانی نہیں پیوں گا، میری طبیعت بڑھ گئی۔ تو پانی پینے سے آدمی کی طبیعت نہیں بھرتی ہے۔ اگر ایک گلاس اگر شربت پی لے تو پھر طبیعت اکتا جائے گی، ایک گلاس پیے گا، 2 گلاس پیے گا، کہے گا کہ طبیعت بھر گئی، لیکن پانی پینے سے انسان کی طبیعت نہیں بھرتی ہے۔ اب تھوڑا پائدان سے نیچے آ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، آدمی کو، مرد کو عورت سے طبیعت بولیے نا نہیں بھرتی ہے۔ آدمی کی عمر 40 سال ہو جائے، 50 سال، 60 سال، 70 سال کے بعد میں اگر جو ہے اس کے ناتی کا نکاح ہو رہا ہے، پوتے کا نکاح ہو رہا ہے، تو یہ بوڑھا آدمی دل میں سوچتا ہے کہ ایک میرا بھی ہو جاتا۔ اس لیے کہ مرد کی طبیعت عورت سے نہیں بھرتی ہے، یہ فطرت ہے کہ مرد کی طبیعت عورت سے نہیں بھرتی ہے، اور عورت کی طبیعت بیٹا پیدا کرنے سے نہیں بھرتی ہے۔ عورت کی طبیعت بیٹا پیدا کرنے سے نہیں بھرتی ہے۔ ایک بیٹا ہو، 5 ہو جائے، 10 ہو جائے، 20 بیٹے پیدا ہو جائے، حقیقت اس کے دل سے کہیے پوچھئے تو کہے گی کہ طبیعت تو نہیں بھری ہے، خرچ کا مسئلہ ہے، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر۔ ایسے ہی جو عاشق قرآن ہوتا ہے وہ ایک پنہ قرآن پڑھے گا، 2 پنہ قرآن پڑھے گا، تھوڑا قرآن پڑھے گا، اس کی طبیعت نہیں بھرے گی، بار بار پڑھے گا، پوری زندگی پڑھے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ لے لیجئے، لیکن ان کتابوں سے ایک پنہ پڑھے، تھوڑا سا پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، طبیعت اٹھتا جائے گی۔ لیکن قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، وہ جتنا ہی پڑھے گا اتنی ہی اس کی چاشنی بڑھتی چلی جائے گی، وہ اور مائل ہوتا چلا جائے گا، سوچے گا کہ اور
اس کی طبیعت قرآن کریم سے نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ وہ عاشق قرآن ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کی طبیعت نہیں بڑھتی ہے۔ تو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ قرآن ہمیں دیا ہے، لہذا ہمیں اسے حرز جان بنانا چاہیے، اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑنا چاہیے۔ جتنا تعلق ہمارا ہوگا اتنا ہی تعلق ہمارا اللہ رب العالمین سے ہوگا، جتنی محبت ہماری ہوگی اتنی محبت اللہ رب العالمین سے ہوگی، اور جتنی محبت اللہ سے ہو اتنی رحمت اللہ کی جو ہے نازل ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر خام خیالی ہے، اس لیے ہم عاشق قرآن بنے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے لوگ آدم سے لے کر اور آج تک جتنے لوگ اس لیے زمین پر باعزت گزرے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دیا، ان کا مقام ان کا مرتبہ اونچا کیا ہے۔ اگر ان کی تاریخ کو دیکھیں گے تو پھر قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک تھرمامیٹر اور دوسرا لے لیجیے، اگر وہ زمین کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر اگر عزت حاصل کرنی ہے، ہر وقت جو ہے ڈنکا بج رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جا کر ہلہ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے، مسلمان کو عزت ہے، مسلمان کی عزت نہیں ہو رہی ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ عزت حاصل ہونے کے لیے قرآن کریم چاہیے، جس کو اللہ رب العالمین نے عزت دی، وہ قرآن کریم کی وجہ سے تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین نے جبرائیل کا مقام و مرتبہ بہت ہی اونچا کیا، اس وجہ سے کہ وہ قرآن کریم کو لانے والے تھے۔ تمام انبیاء میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، آپ امام الانبیاء بنے، اللہ نے ان کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کریم کی وجہ سے تمام لوگوں سے، تمام مخلوقات سے اللہ نے اوپر کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے جا رہے ہیں۔ مکہ سے باہر جب نکلتے ہیں ایک کافر نے روک لیا، آپ جیسے نیک آدمی کو نہیں جانا چاہیے، آپ جیسے اچھے آدمی کو ہجرت نہیں کرنا چاہیے، میں اپنے امان میں رکھتا ہوں، اپنے امان کے اندر رکھ لیا۔ روزانہ صبح میں فجر کی بعد میں چرپائی پر بیٹھ کر اس کافر کے گھر کے اندر چرپائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کے گھر والے بیوی بچے کھڑے ہو کر قرآن کریم کو جو ہے سنتے تھے۔ جب اسے اندازہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کو سنتے سنتے اسلام میں داخل نہ ہو جائے، اس نے کہا کہ میں اپنا امان لیتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا تم اپنا امان اپنے پاس رکھو، میں اپنے رب کے امان میں جو ہے جاتا ہوں۔ اللہ نے اس امان کو چھوڑنے کی وجہ سے قرآن کریم کا پڑھنا چھوڑنا گوارا نہیں کیا، امان کو چھوڑ دیا، اس گھر کو جو ہے چھوڑ دیا، لیکن قرآن کریم کا پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ سب سے عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہجرت فرما رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے جا رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، لشکر ہے، دھوپ چلچلاتی ہوئی ہے، گرم زمین ہے، ایک مقام پر زدنان نام ہے اس کا، وہاں گھاٹی کے اندر رکتے ہیں اور گھاٹی کے اندر غور سے دیکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے، پیچھے پورا لشکر ہے، سارے لوگ گرمی سے پریشان ہیں، اس کے اندر آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میں اپنے بچپن کو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ بچپن کے اندر اپنے باپ خطاب کی جانوروں کو لے کر یہاں چرانے آیا کرتا تھا، لیکن مجھے چرانا نہیں آتا تھا، وہ پیٹ بھوکے چلے جاتے تھے۔ میرا باپ خطاب کہتا تھا کہ عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا کہ تجھے میں ایک جانور چرانے نہیں آتا ہے، سیدھی لائن میں کھڑا کرنے نہیں آتا ہے، تو کیا زندگی گزارے گا؟ لیکن میرے رب نے قرآن کریم کی وجہ سے آج امیر المومنین بنا دیا، اتنا بڑا اونچا مقام ہمیں عطا فرما دیا۔ روئے زمین کے اوپر جتنی ہستیاں گزری ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جن کا نام آج بھی لیا جاتا ہے، ان کے پیچھے یا تو خود وہ عاشق قرآن ہوگا، یا اس کے ماں باپ عاشق قرآن ہوں گے، یا کسی عاشق قرآن کی دعا اس کے ساتھ ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم
طریقے سے ہٹ کر کسی کو عزت مل جائے، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لوگ فائز ہیں لیکن آج گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر ہیں، سب سے بڑے عہدے پر، لیکن دنیا جو ہے ان کو گالیاں دے رہی ہے۔ قرآن نہیں ہے، قرآن کی عزت نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے کی عزت نہیں ہے، جہاں پڑھایا جاتا ہے اس کی عزت نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے، اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، جو آدمی عاشق قرآن کے پیچھے پڑے گا، بچوں کے پیچھے پڑے گا، مدرسے کے پیچھے پڑے گا، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا، لکھ کر رکھ لو، اپنی سینے کے اوپر رکھ لو، اس کے خاندان سے کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ رب کی ذات سے نکلا ہوا کلام جو پڑھ رہا ہے، کلام کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ اس کی بے عزتی برداشت کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے کلام کی خدمت کرنے والے کی کوئی بے عزتی کر دے، اس لیے زمین کے اوپر اللہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ کل قیامت میں جو انجام ہوگا وہ ہوگا۔ بھائیو بزرگوں، جو گناہ کرنا ہوگا تم کر لینا، توبہ کر لینا، لیکن بھول سے بھی قرآن پڑھنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، جس جگہ خدمت ہو رہی ہے اللہ کے واسطے ان کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ۔ اگر اچھے الفاظ نہیں بول سکتے، میٹھے الفاظ جو ہے نہیں بول سکتے، تو کم سے کم کڑوے الفاظ سے تو حفاظت کر لے، کڑوے الفاظ سے تو حفاظت کر لے، انگلیاں اٹھانا بند کرو۔ اللہ رب العالمین دنیا کو کہو کالا کر کے رکھ دے گا، اللہ اس کو برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج جو تباہی آئی ہے، جو بربادی آئی ہے، جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے اماموں کو ذلیل و رسوا کیا، اپنے علماء کو ذلیل و رسوا کیا، ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ پڑھنے والے بچے ہیں ان کی برائیاں کر رہے ہیں، جہاں پڑھایا جا رہا ہے ان کی شکایتیں کر رہے ہیں، چندہ کے لیے لوگ جاتا ہے، حقارت کی نگاہ سے لیتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تجھے عزت جو ہے دے دے، ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا، اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے، اس لیے میں آپ سے زور دے کر کہہ رہا ہوں سارے کام جو ہے کر لینا اللہ کے واسطے، قرآن کی خدمت کرنے والے کے اوپر انگلی مت اٹھانا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جن کا مقام اونچا کیا ہے، اللہ نے جن کو عزتیں دی ہے، جن کو چوٹی کا بنایا، اللہ نے جن کو عزتیں دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، جن کا ڈنکا بجتا ہے، دنیا جن کے سامنے سیلوٹ کرتی ہے، جن کے قدموں کے اندر جو ہے جھکتی ہے، ان کے پیچھے بولیے نا، یاد نہیں ہوا قرآن ہے، وہ خود عاشق قرآن ہے یا عاشق قرآن اس کے ماں باپ عاشق قرآن ہے، عاشق قرآن کی دعا اس کو لگی ہے، اب دنیا کی طاقت اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے جس کو مقام دیا، جس کو مرتبہ دیا، وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، ابو بکر صدیق کو دیکھیے، عثمان غنی کو دیکھیے، قرآن کے اوپر جو ہے شہادت ہو رہی ہے، اتنے بڑے عاشق قرآن تھے، ہر وقت قرآن کی جو ہے تلاوت کرنا۔ شیخ الہند، اللہ نے ان کو شیخ الہند بنا دیا، پورے ہندوستان کا شیخ ہے، جیل کے اندر جو ہے ڈالا گیا، قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی، جیل سے رہائی ہوتی ہے، حسین احمد مدنی ساتھ میں ہے، دریا کے اندر بھوچال آتا ہے، وہ شیخ الہند نے فرمایا کہ حسین اس قرآن کو، اس تفسیر کو سینے سے باندھ لو، اگر جو ہے زندگی باقی رہی، اگر کوئی نقصان اگر ہوتا ہے تو کم از کم اللہ کا قرآن تو بچ جائے گا۔ قرآن کی عزت، اس کا احترام کی وجہ سے اللہ نے شیخ الہند بنا دیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی وہ جیل کے اندر ہے، ان کی رہائی کا آرڈر ہو گیا، لیکن وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی میرے ساتھ جیل میں آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا قرآن پڑھتے ہو؟ تو نہیں، میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا ہے، ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، قرآن اس کا مکمل نہیں ہوا ہے، جب
تک کہ مکمل نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا. قرآن مکمل ہوا تب جیل سے باہر نکلے. مولانا رشید احمد گنگوہی پوری دنیا ان کو جانتی ہے. شیخ الہند پوری دنیا ان کو جانتی ہے. ایک بات ہے کسی کو بھی آپ دیکھ لیجیے جس کو اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ دیا عرش سے لے کر فرش تک, اگر کسی کا مقام و مرتبہ اونچا ہوا ہے تو وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے. اس لیے چلتے چلتے میں آپ سے عاجزانہ گزارش کروں گا, اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا ہے. آپ کے ہاں یہ مدرسہ ہے, یہاں پڑھانے والے لوگ مخلص ہیں, اخلاص سے پڑھانے والے ہیں. ان کی شکل صورت کو مت دیکھیے, ان کے طور طریقے کو مت دیکھیے, بس یہ دیکھیے کہ میرے رب کا کلام یہ پڑھاتے ہیں. حضرت عمر فاروق قرآن کو ہاتھ میں لیتے تھے, ہادہ کلام و ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے پالن ہار کا کلام ہے, میرے پروردگار کا کلام ہے. ہائے ہائے اسے لیتے تھے, چنتے تھے. یہ مقام تھا, یہ مرتبہ تھا, یہ عزت اور احترام کی وجہ سے اللہ نے امیر المومنین بنا دیا. آپ مدرسے کی خدمت کیجیے, یہاں پڑھنے والے لوگوں کی, پڑھانے والے لوگوں کی قدم قدم پر جو ہم مدد کیجیے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ذلیل و رسوا کر دے. اگر ایسا ہو جائے, بندہ ابھی زندہ ہے, گریبان آ کر پکڑ لیجیے کہ مولوی تو نے یہ کہا تھا. اپنا حفظ جان بنائیے, عاشق قرآن بنیے, اور جو عاشق قرآن ہے اس کے پیروں تلے جو ہے لپٹ جائیے, اس کی قدم قدم پر جو ہم مدد کیجیے. پھر دیکھیے اللہ کیسے عزتوں سے نوازتا ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.